اور جو آپ نے یہ فرمایا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روح، قلب اور دماغ یکسو ہو کے رب کو پکار رہے ہیں. جب ہم رب کو اس طرح سے پکاریں گے کہ ہماری زبان کا ساتھ ہمارا دماغ بھی دے رہا ہوگا، دل بھی دے رہا ہوگا، تو اس میں کمال کی یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے. انسان گرد و پیچ سے کٹ جاتا ہے. وہ جو قصہ ہم نے بچپن میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ زخمی ہو گئے اور تیر اس طرح سے جسم میں اترا کہ اس کو نکالنا ممکن نہیں ہو رہا تھا. تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں تو اس وقت تیر کھینچ لینا، اور تیر کھینچ لیا گیا. پھر وہ یکسوئی آتی ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب میں یکسوئی سے پکارتا ہوں. اور ایک اس کی اور بڑی نشانی پیدا ہوتی ہے، بہت گہری نشانی ہے. ہم جب رب سے مانگتے ہیں اور رب کو پکارتے ہیں، بدقسمتی سے وہ ایک طرح کا کمرشل ایگریمنٹ یا کمرشل ڈیل ہو جاتی ہے کہ یا باری تعالیٰ تو میرا یہ کام کر دے، میں تجھے اتنی بار پکاروں گا. میرے نزدیک وہ ایک کمرشل ڈیل ہے، وہ عبادت نہیں ہے. جب ہم اس طرح یکسو ہوتے ہیں تو وہاں یہ خیال نہیں رہتا کہ میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا اس کے جواب میں، کیونکہ اس وقت انسان رب کو پکار رہا ہوتا ہے کہ میرا رب عظیم ترین ہے اور وہ اس لائق ہے کہ اسے پکارا جائے. تو میرا کام ہے اپنے رب کو پکارنا. اس کے جواب میں وہ مجھے جنت دے دے، اس کی مرضی ہے، بڑی مہربانی ہے اس کی. جہنم میں ڈال دے، وہ مالک ہے، اس کا فیصلہ ہے. تو انسان پھر کسی بھی ریوارڈ یا پنشمنٹ سے باہر چلا جاتا ہے. جنت اور جہنم کے ملنے کا نہ خوف نہ کوئی شوق، کچھ باقی نہیں رہتا. وہ صرف رب کو پکارتا ہے. تو وہ ایک گہری نشانی ہے اس بات کی کہ اب انسان اپنے رب کو بندے کے طور پر پکار رہا ہے.